تربیت بچے کی تو اس کی ماں سے شروع ہو رہی ہے. بے شک. جو وہ بھی آ کر ہم پر جو مرد ہیں ان پر زیادہ اس کا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی والدین کا ادب میں نے کر کے دکھانا ہے. اس یعنی بچے کی ماں کے والدین کا بھی ادب میں نے کر کے دکھانا ہے. اس کی ماں کا خیال بھی میں نے کر کے دکھانا ہے. تو جو میں کر رہا ہوں یا گھر کا جو فرد ہے جس پر یہ ذمہ داریاں ہیں وہ کر کے دکھا رہا ہے, اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں ہم بچوں کو آواز دیتے ہیں, وہ بیٹا آتا نہیں, تو ہم یہ بھی سوچنے میں اذان ہوتی ہے تو رب ہمیں بلا رہا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں, پھر ہم گلہ کرتے ہیں جی اولاد نہیں آ رہی, تو کس طرح سے وہ آئے گی. تو ساری باتیں آ کر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو کر دیں, وہ خود بخود وہ لے لیں گے وہ چیز. آپ نے بڑے خوبصورت بات خود ہی کر دی جو آپ نے بولا نا کہ ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. اگین یہ بھی اسی کی ایلیبریشن ہے. سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, دا موسٹ چیلنجنگ تھنگ فار اس از پیرنٹنگ, کیونکہ یہ اس کی تھرو آؤٹ نہ کوئی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں باہر ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہوگا UK USA میں پیرنٹس مرد مطلب فادرز کو جو ہے نا وہ ڈمیز کو پیمپر لگانے بھی سکھائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکول رول ہے. اچھا اب ہوگا کیا, دیکھیں میں وہی رہوں گا, کچھ پوائنٹس جو میرے ذہن میں ہیں, 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک اب آپ دیکھیں آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن کبھی ہمارے ذہن میں نہیں گیا. ایک میں سمجھتا ہوں بچوں کو رائٹ ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس انڈیوس کیا جائے, رائٹ آف انڈیوسنگ کانفیڈنس. ہاؤ کم بچے کے اندر کانفیڈنس پتہ کیسے آئے گا؟ 2 سال کے 3 سال کے جب ہم اسے پوچھیں تمہارا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے, کیا کدھر KFC چلیں یا میکڈونلڈ چلیں. اب آج کی لینگویج یہ ہے, ہم تو 7 8 سال 10 سال میں کہتا ہوں بڑے ہونے والے بچے کو بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا کیا کرنا ہے, بس کہہ جو دیا کیا. ایگزیکٹلی. اب یہ ہم نے کیا کیا, ان کی ساری کریٹیوٹی کو سنپ کر دیا. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں اتنی بڑی, اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ کیٹیگوریکلی جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا. ہم کسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, اپنے پوائنٹ پہ رہیں گے. اللہ قرآن کے ورڈز ہیں, سورۃ الصافات میں لکھا ہے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحہ کا, میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں. اب میں اگر آپ سے کویسچن کروں, کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے تھا؟ ضرورت نہیں, جب اللہ کا حکم آ گیا. قرآن کے الفاظ سنیں, فانظر ماذا تری, اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. رائٹ آف انڈیوسنگ کانفیڈنس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ گیسٹ آئے ہیں آؤٹ آف سٹی سے, ایک دودھ کا پیالہ ہے. آپ علیہ السلام کی عادت یہ ہے کہ بچوں کو پہلے پیش کرتے ہیں اور بچے اپنے رائٹ سائڈ پہ بٹھاتے ہیں. انصار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو ہم سے پہلے ہمارے بچوں سے سلام لیتے تھے اور کھیلتے تھے. سر کین یو بلیو دس, ایک بچے کا ایک پرندہ تھا, اس نے اس کا کوئی نام رکھا تھا, اس کی ڈیتھ ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا افسوس کرنے گئے بچے کی دل جوئی کے لیے. آپ نے فرمایا یہ کچھ دن پریشان رہے گا, تم اس کے ساتھ رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہیں, ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور نبی علیہ السلام اس سے اجازت لے رہے ہیں, بیٹا اگر اجازت دو مہمان آئے ہیں انہیں دودھ دے دوں. بیٹے نے آگے اس بچے نے کہا میں اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو کچھ نہیں کہا, ان سے سوری کی, فرمایا یہ بچہ پی لے گا تو میں آپ کو دوں گا. اور اس بچے نے پینے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس دودھ کو آپ کا ہاتھ لگے ہیں وہ سب سے پہلے میں کیوں نہ تناول فرماؤں. سو دا پوائنٹ از کہ, اور دیکھیں ہم نے بچے کے اندر عبادت کا شوق پتہ ہے کیسے ختم کر دیا انفارچونیٹلی. لیکن یہ ہم نے صرف نا فضائل تک رکھ دی سنتیں, ہم نے, ہمارا دین بڑا پریکٹیکل ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس میں سے پریکٹیکلٹی نہ امبائب نہیں کی. ہم نے یہ حدیث سب نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے. سر میرا سجدہ نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے, اور سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابی ایک روایت میں کہتے ہیں میں نے ایسے کر کے چیک کیا, معاذ اللہ روح تو نہیں پرواز کر گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ فرمایا بچہ ہے, گر جاتا اس کو چوٹ لگ جاتی. اب ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں آج کے جو بچے کو گود میں اٹھا کے سجدہ کرتے ہیں؟ سر ہماری مائیں بھی, اور ہم تو مسجد میں اعلان کر دو تو پیچھے ہو جا. ہاں جی, جس بچے کو آپ نے مجمع میں آج ذلیل کر دیا وہ کیسے نمازی بن سکے گا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت صرف یہ حسن حسین کے لیے نہیں ہے. آپ علیہ السلام جب مدینہ سے آتے تھے بچے قطار میں کھڑے ہوتے تھے, آپ نے کبھی سواری پر بیٹھ کے کسی بچے سے سلام نہیں لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدگر تمہارے گھر میں بچہ ہے تو تم بچے بن جاؤ. یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ وہ اگنورینس ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا پیسے, گیجٹس اور آؤٹنگز یہ میری وہ ہے ریپلیسمنٹ ہے, یہ میری ریپلیسمنٹ ہے. اور سر وہ ہر چیز کا ان کا خیال رکھا, میں نے تو دیکھیے ساری عمر ان پر نچھاور کر دی, پیسہ دولت ان پر ڈا دیا,
آج دیکھیں وہ کیا وہ غازی صاحب ہم نے وہ ریپلیسمنٹ خود ان کو دی اور وہ بن بھی جاتی ہے. میں صرف ایک آخری بات کروں جو آپ نے شروع میں کی نا کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں, آپ بلیو کریں میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, ابھی 4 سال کا نہیں ہے, وہ گھر میں نا سائیکل چلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو کیا لا دوں, تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ لا دو. اب یہ پرسوں کی بات ہے, میں صرف ریلیونٹ اتنی ہے کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی. تو کہتا اچھا آپ کرو میں لے کر آتا ہوں. آئی واز شارٹ کہ اس نے کہاں سے بولا ہے. میں رات کو گروسری جب کرنے گیا نا, میں نے دہی والے کو کہا, میں کہا آپ 2 کلو دہی کر دیں, میں چکن لے کر آتا ہوں. آئی جسٹ ریکارڈ کہ حیدر تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. تو بچے وہ سلیٹ ہیں جس کے اوپر جو بھی لکھیں گے نا وہ صرف ماں باپ لکھیں گے.